SIFC کی فیصلہ کن قیادت کے تحت پاکستان کے بڑے توانائی منصوبے صنعتی ترقی کو فروغ دے رہے ہیں۔ نیشنل گرڈ کمپنی آف پاکستان نے شیخوپورہ میں 220 کلو واٹ قائد اعظم بزنس پارک گرڈ اسٹیشن کو فعال کر دیا، جو شیخوپورہ اسپیشل اکنامک زون کے بڑے صنعتی صارفین کے توانائی تقاضوں کو پورا کرے گا۔ 4 ارب روپے سے زائد لاگت سے مکمل یہ پہلا گرڈ اسٹیشن خصوصی اقتصادی زون کے لیے بنایا گیا، جو صنعتی صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم کرے گا، برقی نظام کو مستحکم بنائے گا اور وولٹیج کے توازن کو بہتر کرے گا۔ NGC کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے مطابق یہ جدید پاور انفراسٹرکچر سرمایہ کاری، روزگار اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ANF کے مختلف شہروں میں 5 کارروائیوں کے دوران خاتون سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اور 30 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے 268 کلو گرام منشیات برآمد کی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر دبئی جانے والے مرد اور خاتون کے پیٹ سے 560 گرام وزنی 82 ہیروئن بھرے کیپسولز برآمد ہوئے۔ حاجی شاہ بس ٹرمینل اٹک کے قریب گاڑی سے 8.4 کلو گرام چرس برآمد ہوئی، جبکہ مختوم انٹرچینج کوٹ مومن سرگودا کے قریب 6 کلو گرام چرس برآمد اور 2 ملزمان گرفتار ہوئے۔ نیول اینکریج اسلام آباد کے قریب گاڑی اور موٹر سائیکل سوار ملزمان سے 3.1 کلو گرام چرس اور 25 گرام ویٹ برآمد کی گئی۔ اولڈ چمن بلوچستان کے قریب 250 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکی شہر سالٹ لیک سٹی میں ایک چرچ کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 2 افراد ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی صارفین کے لیے خوشخبری ہے۔ نیپرا نے فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کرنے کی منظوری کر دی ہے۔ یہ کمی نومبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر کی گئی اور جنوری کے بجلی بلوں میں صارفین کو فائدہ ملے گا، تاہم لائف لائن صارفین اس ریلیف سے مستثنیٰ ہیں۔ دوسری جانب 1 جنوری سے بجلی کے اوسط بنیادی ٹیرف میں 1.79 روپے فی یونٹ کا اضافہ بھی وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد نافذ ہوگا۔ موسم کی خرابی کے باعث پشاور کا فلائٹ آپریشن متاثر ہو گیا، جس کے نتیجے میں 42 پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ ابوظہبی اور شارجہ سے پشاور کی قومی ایئر لائن کی پروازیں اسلام آباد منتقل کی گئیں، جبکہ دوحہ، ابوظہبی، شارجہ اور دبئی کی پروازیں بھی کئی گھنٹوں سے تاخیر سے اتریں۔ لاہور، کراچی، ملتان اور فیصل آباد کی پروازیں بھی متاثر ہوئیں، جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ جائیں گے، جہاں وہ 2 ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور بلوچستان میں 5 دانش اسکولوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ اس سے قبل وزیراعظم کی زیر اجلاس ہونے والے جائزہ اجلاس میں انہوں نے اسٹیٹ بینک کو ہدایت کی کہ قرضوں کی فراہمی کے طریقہ کار کو مزید آسان بنایا جائے، خصوصاً چھوٹے کاروبار اور زرعی شعبوں کے لیے قرضوں کی رسائی کو سہل کیا جائے تاکہ معاشی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وینزویلا اپنے تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدن صرف امریکی سامان سے خریداری پر خرچ کرے گا، جس میں زرعی مصنوعات، ادویات، طبی آلات، بجلی گھروں اور توانائی کے شعبوں کو بہتر بنانے کا سامان شامل ہوگا۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے واضح کیا کہ وینزویلا کو تیل فروخت کرنے کی اجازت اسی صورت میں دی جائے گی جب یہ امریکی قومی مفادات کے مطابق ہو۔ بصورت دیگر وینزویلا کو عالمی منڈی میں تیل بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عالمی مالیاتی فنڈ سے معاہدے کے تحت پاکستان جون 2026 تک شوگر سیکٹر کو مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کر دے گا، جس کے بعد چینی اور گنے کی قیمتوں، پیداوار اور تجارت پر دہائیوں سے جاری سرکاری کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ جامع پلان کے مطابق حکومت گنے اور چینی کی سرکاری قیمتیں ختم کرے گی، نئی شوگر ملز لگانے پر پابندی ہٹائے گی اور چینی کی درآمدات اور برآمدات پر عائد تمام حدود بھی ختم کر دی جائیں گی، جبکہ آئندہ چینی کے برآمد پر کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد کھیت سے لے کر شوگر مل اور منڈی تک پوری شوگر معیشت کو مارکیٹ فورسز کے حوالے کرنا ہے، جیسا کہ حال ہی میں گندم کے شعبے میں کیا گیا۔ حکام کے مطابق گنے کی کاشت پر زوننگ پابندیاں ختم ہوں گی، کسان جہاں چاہیں گے گنا کاشت کر سکیں گے اور اپنی فصل کسی بھی شوگر مل کو فروخت کرنے یا گڑ بنانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہوں گے۔
ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے 11ویں روز میں داخل ہو گئے، جہاں اب تک 2 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 36 افراد ہلاک جبکہ 2000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے شدت اختیار کر گئے ہیں۔ اس صورت پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی آرمی چیف جنرل امیر خاتمی نے خبردار کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حکومت مخالف مظاہرین کی مبینہ حمایت پر ایران خاموش نہیں رہے گا۔ دوسری جانب ایرانی حکام نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو سزائے موت دی ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔